بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا اس نماز کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ شہر بہشت جاوداں میں عطا فرمائے گا، اور اگر اہل زمین و آسمان کے برابر بھی انسان شمار کرنا چاہیں تو نیکیاں اس کی شمار نہ کر پائیں گے، اور 1000 حاجتیں پروردگار پوری فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین اکرام، بابرکت مہینہ، استغفار کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، نبی اعظم نے جس مہینے کو کہا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ہم شب 30 ماہ شعبان المعظم کے اعمال بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک حصہ خطبہ شعبانیہ کا، کیونکہ آنے والا مہینہ بھی بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے، بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس مہینے میں جس کا نام ماہ رمضان المبارک ہے اس میں سانسیں لینے کا شرف بخشے۔ اس مہینے کے استقبال میں ایک خطبہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو، جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 حصے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی رات کے اعمال بتانے سے پہلے ہم خطبہ شعبانیہ کا تیسرا حصہ جو ہے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شعبان المعظم کے آخری جمعہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، جو شخص اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا بنائے گا، وہ قیامت کے دن جب لوگوں کے قدم پل صراط پر ڈگمگا رہے ہوں گے بآسانی گزر جائے گا، اور جو بھی اس مہینے میں اپنے غلاموں سے ہلکا کام لے گا، روز قیامت خدا اس کے حساب و کتاب میں نرمی برتے گا، اور جو اس مہینے میں دوسروں کے ساتھ برائی سے پیش نہیں آئے گا، خدا بھی روز قیامت اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا، اور جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا، خدا قیامت کے دن اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، اور جو اس مہینے میں مستحب نماز پڑھے گا اسے دوزخ کے عذاب سے آزاد کر دے گا، اور جو بھی اس مہینے میں ایک واجب نماز ادا کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 70 فرض نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ دوسرے مہینوں میں ادا کرتا ہے، اور جو اس مہینے میں کثرت سے درود پڑھے گا، خداوند عالم اس دن اس کے نامہ اعمال کے پلڑے کو وزنی کر دے گا، جب سب کے نامہ اعمال کے پلڑوں کا وزن ہلکا ہوگا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے دوسرے دنوں کے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ تم پر یہ دروازے بند نہ کرے، اور دوزخ کے دروازے بند ہیں، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ تم پر وہ نہ کھول دیے جائیں، اور شیاطین بندے ہوئے ہیں، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہو جائیں۔ نبی اعظم کے بیان کردہ خطبہ شعبانیہ کے چند جملوں کے بعد آج ہم شب 30 ماہ شعبان المعظم کے اعمال بتانے جا رہے ہیں۔ اگر تو چاند نظر آ جائے، شب اول ماہ رمضان ہو جائے، تو پھر اعمال ماہ رمضان کے اعتبار سے انجام دیے جائیں، تو اگر چاند نظر نہ آئے، 30 ہو جائے، تو پھر شب 30 ماہ شعبان کے اعمال انجام دیجیے گا۔ تو شب 30 ماہ شعبان کی نماز بیان کرتے ہیں، یعنی 29 اور 30 کی درمیانی رات کی نماز۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ شب 30 ماہ شعبان یعنی 29 اور 30 کی درمیانی شب 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نبی فرماتے ہیں 30ویں شب 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ 10 مرتبہ تلاوت کیجیے۔ نماز کے بعد 100 بار درود پڑھ لیجئے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا، اس کی قسم کہ خدا اس نماز کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ شہر بہشت جاوداں میں عطا فرمائے گا، اور اگر اہل زمین و آسمان کے برابر بھی انسان شمار کرنا چاہیں تو نیکیاں اس کی شمار نہ کر پائیں گے، اور 1000 حاجتیں پروردگار پوری فرمائے گا۔ اب ذرا 30 روزے شعبان کے رکھنے کا ثواب بھی سن لیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان کے
30 روزے مکمل کرے، جبریل امی عرش کے سامنے کھڑے ہو کر ندا دیں گے، اے شخص نئے سرے سے اعمال شروع کر، تیرے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ فرمائے گا اگر تیرے گناہوں کی تعداد آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، ریت کے ذرات، شبنم کے قطرات اور دنیا کے دنوں کے برابر بھی ہوں تب بھی تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ ماہ شعبان کے روزہ رکھنے کے عوض اتنی مغفرت اور ثواب اللہ کی بارگاہ میں کوئی زیادہ نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ سب ماہ شعبان کا ہی ثواب ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آنے والے ماہ جو عظیم مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔